السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں دوستوں کے لیے ایک خاص اہم معلومات لے کر آیا ہوں، جسے آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت رہنمائی کا باعث ہے۔ ان باتوں کو آپ ضرور سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اگر آپ کیمیا گری میں کام کر رہے ہیں تو جو بھائی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر دیں، کیونکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے گا۔ آپ ان چیزوں کو دھیان سے سن لے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس طرح آپ کشتہ تیار کرتے ہیں، کشتہ تیار کرنے سے پہلے تمام دھاتوں کو، خاص طور پر پتھروں کو عام طور پر صاف کر لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ صاف کرنے سے یہ مراد نہیں کہ انہیں گرم یا سرد پانی سے خوب اچھی طرح دھو لیا جائے، بلکہ صاف کرنے سے اس جگہ جو کچھ مراد ہے وہ پانی سے دھو لینے سے بہت کچھ زیادہ ہے۔ دھاتوں اور پتھروں وغیرہ میں چند ایک ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو جسم انسانی کے لیے غیر مفید ہیں، کیونکہ ان میں زہر ہوتی ہے، تو یہ آپ کو فائدہ کی بجائے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کشتہ جات کے فن ماہر کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھے۔ ایک دھات اور پتھر کو خاص بوٹیوں کے رس وغیرہ میں پکانے کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جو چیز استعمال کریں، بوٹی کا رس استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ ان پتھر کو یا جو سامان وغیرہ ہے ان کو اچھی طرح صاف کر لیں، جس طرح ہڑتال ورقیہ، گندھک، ان چیزوں کو۔ اس لیے آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن یہ قابل افسوس بات ہے کہ موجودہ زمانے کے حکیم جو تھے، کشتہ جات کے فن کے ماہر، انہوں نے بھی ان چیزوں کی تعلیم دی تھی، لیکن کئی بھائیوں کو نہیں پتہ کہ کشتہ کرنے کے لیے چیزوں کو پہلے صاف کیا جاتا ہے یا نہیں، صاف کیے بغیر ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے سونے اور چاندی وغیرہ دھاتوں کو اکثر بغیر شدھ کیے ہی کشتہ بنا لیا جاتا ہے، جو ایک سخت قابل اعتراض بات ہے۔ کشتہ جات کے ماہرین نے بغیر صاف کیے سونے یا چاندی کا کشتہ جسم میں سے ویرج کا ختم کر دیتا ہے، مثلاً عقل اور ذہن کو خراب کر دیتا ہے، قوت مردی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو نادان حکیم ہے اور جاہل، وہ چاندی کو بغیر صاف کیے ہی کشتہ کر رہے ہیں اور اس سے
فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ فائدے کی بجائے نقصان ہے۔ سونے اور چاندی کے ورق آپ استعمال کرتے ہوں گے، یہ بھی صاف نہیں ہیں، اور ان ورقوں میں سونا بغیر صاف کیا ہوا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ سونے اور چاندی کے ورق نقصان نہیں کرتے، اور اس سے اگر آپ صحیح فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو صاف کر کے ہی استعمال کیا کریں۔ اگر اس کا جواب اس سے بھی زیادہ وزن دار ہے تو سونے اور چاندی کے ورق معدہ میں ہضم ہو کر جسم انسان کا جزو نہیں بنتے، کیونکہ ورق کھانے والے کے پخانہ کو جلا کر اس میں سے کھائے ہوئے ورقوں کے برابر وزن سونا اور چاندی نکالے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ سونے اور چاندی کے ورقوں کو بغیر صاف کیے استعمال کریں گے تو وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر جو لوگ ہیں سونے اور چاندی کے ورق کھانے سے کچھ تو قوت خیالی کے اثرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن مریض سمجھتا ہے کہ میں نے سونے اور چاندی کے ورق کھا رہا ہوں جو حد درجہ صحت بخش اور قوت بخش ہیں۔ اسی خیال کے زیر اثر سے بعض دفعہ ورقوں کے استعمال میں ہی نقصان کے فوائد نظر آنے لگتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی باعث ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ بعض دھاتوں کا صرف جسم سے چھوتے رہنا بعض بیماریوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ سونے اور چاندی کے ورق کچھ دیر تک معدہ میں رہتے ہیں۔ اس لیے نظریہ کے ماہر ان کا فائدہ کرنا کسی بحث کی ضرورت نہیں رکھتا، لیکن ورقوں کے برخلاف ایک اعلیٰ درجے کا کشتہ معدہ میں ہضم ہو کر جسم انسانی کے رگ و ریشہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سونے اور چاندی وغیرہ کا صاف کرنا نہایت ہی ضروری ہوا تاکہ وہ اپنی مخصوص جسم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ دھاتوں اور پتھروں وغیرہ کو صاف کرنے کا طریقہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ کسی چیز کا کشتہ اس طرح سے صاف کیے بغیر تیار نہ کریں، ورنہ یہ بات کشتہ جات کے برخلاف ہے۔ اس لیے سخت اعتراض کی بات ہوگی۔ اس لیے دوستو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سب چیزیں بتا رہا ہوں، آپ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور پھر کام کریں۔ اس لیے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا کشتہ تیار نہیں ہوا، یہ غلط ہے، فائدہ نہیں دیتا یا یہ بنتا نہیں ہے۔ ان میں آپ کی ہی غلطی ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ابھی کیمیا گھر بننے کے لیے
आपको बहुत लंबा ज़हन और बहुत बड़ी सोच की ज़रूरत है, तभी आप कीमियागर बन सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जो काम कर रहे हैं उससे अच्छी तरह समझ कर करें। अल्लाह हाफ़िज़।